الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر محترم عزیزان سامعین، آج کا عنوان فکر آخرت. اسی عنوان کا ایک مرکزی جز انسان کے دل کی قدر و قیمت، انسان کے دل کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، تاکہ اس جو سب سے مین مرکز ہے وہ اگر انسان کا درست ہو جائے تو انسان کو آخرت کی فکر کرنے میں آسانی ہو جائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تمام مخلوقات میں اشرف مخلوق جو بنایا گیا ہے وہ انسان کو بنایا گیا. اور قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے کے اندر ڈالا، بہترین سانچے کے اندر ڈالا. اس انسان کے وجود کے اندر اللہ نے بیش بہا اور قیمتی نعمتیں رکھی. یہ وجود بیش بہا نعمتوں سے بھرپور ہے انسان. اس وجود کے اندر اللہ نے انسان کو کان دیے، ناک دیا، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، انسان کو زبان دی گئی، انسان کو اس جسم کے اندر بہت سارے اعضاء دیے گئے ہیں. آنکھیں دی گئی دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے. جس طرح انسان کو آنکھیں دیکھنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے اور ناک سونگھنے کے لیے، اسی طرح اللہ نے انسان کے وجود کے اندر ایک بیش بہا اور قیمتی تحفہ رکھا ہے، وہ انسان کا دل بنایا. یہ انسان کا دل جتنا قیمتی ہے انسان نے اس کو اتنا ہی بیکار سمجھ لیا.
کیا گیا ہے اس دل کو کہ کسی نے چابی چین کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، کسی نے اس کو رکشے کے آگے لٹکایا ہوا ہے، کسی نے اپنی گاڑی میں بنایا ہوا ہے، اور کئی منچلے تو ایسے ہیں لکھ دیتے ہیں دل برائے فروخت قیمت صرف ایک مسکراہٹ، اور کئی منچلے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اس دل کے اندر تیر بھی بنایا ہوتا ہے کہ دل دو ٹکڑے ہو چکا، اتنا ہی اس دل کو بیکار سمجھ لیا گیا، اتنا ہی بے معنی سمجھ لیا گیا۔ آئیے اس دل کی قدر و اہمیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پرکھتے ہیں کہ اس دل کی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان القلب ملک والاعضاء والجوارح جنوده، انسان کا یہ دل یہ تو بادشاہ ہے، اور اس کے اعضاء اس کا لشکر اور اس کی فوج ہے، یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ کان یہ ناک یہ زبان، ان سب کی سلطنت اور بادشاہت ایک دل کرتا ہے، ان سب کی حکمرانی ایک دل کرتا ہے۔ تو اللہ نے اس دل کو ایمان کا مرکز بھی بنایا، اسی دل کو محبت کا مرکز بھی بنایا، اسی دل کو اللہ نے تقوی کا مرکز بھی بنایا، اور رب کائنات والکمال نے اس دل کی اہمیت ایسے اجاگر کی ہے کہ قرآن کے اترنے کا جو مرکز بنایا وہ بھی دل کو بنایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، اور لوگوں سن لو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، اگر جسم کا وہ لوتھڑا ٹھیک ہے تو انسان کا سارا بدن ٹھیک ہے، اگر انسان کے جسم کا وہ لوتھڑا خراب ہے تو انسان کا سارا بدن خراب ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور لوگوں سن لو وہ ٹکڑا انسان کا اللہ نے دل بنایا ہے۔ انسان کا جسم کا یہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہے تو سارا بدن ٹھیک ہے، اگر یہ ٹکڑا خراب ہے تو انسان کا سارا جسم خراب ہے۔ پھر اللہ نے نزول قرآن کا مرکز بنایا تو وہ بھی انسان کے دل کو بنایا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 194 رب کائنات والکمال فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن مقدس کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل کیا گیا۔ کہاں نازل کیا گیا؟ علی قلبک، میرا پیغمبر اس قرآن کو ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اس سے بھی دل کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کے اترنے کا مقام بھی اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے دل کو بنایا ہے، اور رب کائنات نے محبت کا مرکز بھی اسی دل کو بنایا، تقوی کا مرکز بھی اسی دل کو بنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے فرماتے ہیں لوگوں سن لو التقوی ہاہنا ویشیر الی صدری، تقوی ادھر ہے، اپنے دل کی طرف قلب اطہر کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اشارہ کر کے کہ تقوی ادھر ہے، تو تقوی کا مرکز بھی انسان کا دل اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر رب کائنات والکمال نے ایمان کو مزین کیا تو وہ بھی دلوں کے اندر کیا۔ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ہم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو ڈالا تو ایمان صحابہ کے دلوں میں جا کر مزین ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ ایمان بھی مزین ہوتا ہے تو دلوں
انسانوں میں ہوتا ہے، اتنی دل کی اہمیت ہے۔ اور پھر آئیے توجہ کیجئے، سورۃ النحل رب کائنات والکمال فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں علم کے اسباب عطا کیے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی ہیں، پھر اللہ نے تمہیں ان کے اسباب سے افئدہ، اس دین کا ٹھکانہ، دین کا مرکز عطا کیا۔ اب آئیے توجہ کیجئے، رب کائنات والکمال نے اسی دل کے بارے میں یہاں لفظ افئدہ بولا اور دل کہا ہے، لیکن قرآن کے اندر کبھی رب اسی دل کو قلب کہتا ہے، کبھی قلوب کہتا ہے، کبھی صدر، کبھی صدور کہتا ہے، تو کبھی افئدہ فؤاد کہتا ہے۔ اور اس دل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ رب کائنات والکمال نے قرآن کے اندر لفظ قلب بمعنی دل 132 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور لفظ افئدہ فؤاد بمعنی دل قرآن میں 18 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور لفظ صدر صدور بمعنی دل اللہ نے قرآن میں 44 مرتبہ ذکر کیا ہے، تو کل 194 مرتبہ اس دل کا تذکرہ قرآن میں آیا، تو معلوم ہوا کہ اس دل کی اہمیت بھی ہے۔ اللہ کے ہاں اس دل کی اہمیت تھی تو اتنا تذکرہ کیا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جب دل کا تذکرہ کیا ہے تو ایک لفظ کے ساتھ کیوں نہیں کیا، مختلف الفاظ کیوں استعمال کیے، ان کے اندر فرق کیا ہے؟ آئیے وہ بھی سمجھیے۔ لفظ قلب استعمال کیا دل کے معنی کے لیے، کیوں استعمال کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِتَقَلُّبِهِ، قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا پھرنا، یہ دل الٹا پلٹا پھرتا رہتا ہے، ایک ٹھکانے پر نہیں رہتا۔ مسجد میں ہے تو کچھ کہہ رہا ہے، مسجد سے باہر چلا جائے تو یہ کچھ کہنے لگتا ہے، کبھی ایک کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، کبھی اسی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی دل ہے، کبھی ایک کی محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری وقت میں اسی سے اتنی مخالفت کرتا ہے کہ اسے جڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس دل کو کنٹرول کرنے والی چیز بھی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان بندے کو مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن پھر بھی دل پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ دل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک نسخہ بھیجا ہے، وہ نسخہ کیمیا قرآن مقدس ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے والی کتاب دنیا میں ہے تو ایک کتاب ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کے بارے میں رب فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے ملتا ہے، وگرنہ دنیا کے اندر کوئی بھی نسخہ موجود نہیں ہے جو اس دل کو کنٹرول کر سکے۔ ایک قرآن ہے بس۔ قلب کا معنی یہ ہے الٹنا پلٹنا پھرنا۔ افئدہ کا لفظ بھی دل کے لیے استعمال ہوا ہے، افئدہ فؤاد کا لفظ استعمال کیا دل کے لیے، معنی کیا ہے؟ جلنا بھڑکنا۔ عرب علماء لکھتے ہیں کہ افئدہ کا لفظ قرآن کے اندر صرف مکی سورتوں کے اندر آیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا مکی دور وہ بڑا تکلیفوں والا دور تھا، بڑا پریشانیوں سے مشکل اور سختیوں والا دور تھا، اس لیے اللہ نے صرف مکی سورتوں کے اندر افئدہ دل کے لیے استعمال کیا۔ جلنا بھڑکنا، کیونکہ میرے پیغمبر کو مکہ کے اندر تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو خود رب جلیل کو تسلی دینی پڑی ہے، اور تسلی کے لیے بھی عرش بری پر بلا کر فرمایا سبحان الذی اسرا
عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. کیونکہ رب کائنات کی اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ سبحان کا ذکر کر کے فرما دیا کہ اس محبوب کو لے جانے والی ذات ہے تو میں اللہ کی ذات ہے، تاکہ کوئی شک کے اندر مبتلا نہ رہ جائے. تو بہرحال یہاں نکات ہیں، واقعہ معراج ایک الگ عنوان ہے، اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے، فی الحال وقت کم ہے. تو افیدہ فؤاد میرے پیغمبر کا مکی دور بڑا پریشانی اور تکلیفوں کا دور، اس لیے افیدہ کا لفظ مکی صورتوں کے اندر 18 مرتبہ ذکر کیا. اور لفظ صدر صدور بمعنی دل استعمال ہوا. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. قیامت کے دن جب قبریں اکھاڑ دی جائے گی، وحصل ما فی الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر اللہ ظاہر کر دے گا. یہاں صدور کا معنی تو سینے ہے، لیکن مراد دل ہے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، حالانکہ سینے میں تو وسوسہ نہیں ڈالا جاتا، وسوسہ تو قلب کے اندر، دل کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو یہاں بھی معنی معلوم ہوا کہ اللہ نے دل کے لیے لفظ صدور استعمال کیا ہے. تو یہ وجہ ہے مختلف الفاظ ذکر کرنے کی. کبھی قلب کہا، کبھی قلوب کہا، کبھی صدر کہا، کبھی صدور کہا، کبھی افئدہ، کبھی فؤاد. صرف مقصد کیا ہے؟ انسان کو اس دل کی اہمیت سمجھانا. اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ کائنات ٹھیک ہو سکتی ہے. اس دل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے. حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ ام المؤمنین سے سوال کیا گیا، یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے نا، جب اللہ کے محبوب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو کون سی دعا کثرت سے پڑھتے ہیں، کون سی دعا کثرت سے مانگتے ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتی ہیں مجھے باقی ازواج مطہرات کا تو علم نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب میرے پاس تشریف لاتے ہیں یہ دعا کثرت سے مانگتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے میرے اللہ، او دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اپنے دین پر جمائے رکھنا. اہمیت دل کا اندازہ اس بات سے لگائیے، کائنات کے سردار ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، اللہ کا محبوب ہے، محبوب خدا، وہ بھی رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ دلوں کو پلٹنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھنا. ایک تو اس دعا سے ہمیں یہ پتا چلا کہ محبوب اور معبود میں فرق واضح ہوتا ہے، کہ مانگنے والا اور دینے والے میں فرق نظر آتا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب یہ دعا مانگی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو صحیح یہ دعا آپ کثرت سے کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اے ام سلمہ انہو لیس آدمی الا وقلبہ اصبعین من اصحاب اللہ بین اصبعین من اصحاب اللہ. دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں موجود نہ ہو. فمن شاء قام، اللہ چاہے تو اس دل کو قائم رکھے، اس دل کو قائم رکھے. ومن شاء زاغ، اللہ چاہے تو اس دل کو ٹیڑھا کر کے رکھ دے. اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں یہ دل موجود ہے.
اللہ چاہے تو اس دل کو قائم رکھے، چاہے تو انسان کے دل کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، انڈیل کے رکھ دے۔ اسی لیے وقت کا پیغمبر بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، اس دین پر جمائے رکھنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث مبارکہ کو، ان الفاظ کو سنتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں سچ فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا او پروردگار، او ساری کائنات کے ربا، ہمارے دلوں کو نہ پلٹنا، ہمارے دلوں کو نہ پلٹنا اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے کہ جب ہدایت مل جائے تو پھر کثرت سے دعا مانگو، اللہ ہمارے دلوں کو نہ پلٹنا، اس پر استقامت عطا فرما، اور دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے اس دل کو ثابت قدم رکھ، اس دین پر جمائے رکھ۔ یہ پھرنے پر وقت نہیں لگاتا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس دل کی اہمیت بیان فرماتے ہیں اور لوگوں اور انسان، اللہ نے اپنے استوا کے لیے، اپنے ٹھہرنے کے لیے جو انتخاب کیا ہے، وہ عرش کا انتخاب کیا ہے، کما یلیق بشانی، اپنی شان کے مطابق۔ الرحمن علی العرش استوى، اپنے استوا کے لیے اللہ نے عرش کا انتخاب کیا، اور انسان اللہ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے تیرے دل کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے اپنے استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا اور اپنی معرفت اور پہچان انسان کے دل میں بنائی۔ اس دل کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس دل کو عرش کے ساتھ مماثلت دی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، ایک حدیث مبارکہ کی ایک روایت، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، دوسری روایت، ولا الى اموالکم ولکن ينظر ما فی قلوبکم، اللہ نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا موجود ہے۔ اس دل کی اتنی اہمیت۔ اب آئیے قرآن مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر 25 مقامات پر بیمار دل کا تذکرہ کیا گیا ہے، 10 مقامات پر صحت مند دل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بیمار دل اور صحت مند دل، 25 قسمیں بیمار کی قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، 10 قسمیں، 10 اوصاف، 10 تعبیرات کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوئی ہے، صاف شفاف صحت مند دل کی۔ اب اگر ساری قسمیں وضاحت کے ساتھ بیان کریں تو وقت بہت طویل ہو جائے گا، مختصر 3-4 جھلکیاں پیش کر کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں۔ صحت مند دل کی چند قسمیں بیان کرنے لگا ہوں۔ صحت مند دل وہ دل میرے اللہ کو پسند ہے جو قلب منیب ہے۔ قلب منیب کیا ہے؟ سورۃ قاف میں رب کائنات والکمال فرماتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور رب کے پاس لے کر آیا تو قلب منیب لے کر آیا۔ منیب کا معنی رجوع کرنے والا، پھرنے والا اللہ کی طرف، جو اللہ کے سامنے ڈر گیا، اللہ سے رجوع کر گیا، وہ دل وہ قلب منیب میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ صحت مند دل کی ایک قسم۔ قلب وجیل بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کون سا قلب وجیل؟ قرآن میں رب کائنات فرماتے ہیں سورۃ الانفال، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ جو قرآن کی تلاوت سننے سے ڈر گیا، جو قرآن کی تلاوت سن کر دل ڈر جائے، اس کے دل میں خوف اللہ کا پیدا ہو جائے، وہ قلب وجل بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور قلب لین بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، نرم دل۔ اب آپ کہیں گے دل تو ہے ہی نرم، سخت کہاں سے آئے؟ یہ انسان کا دل ہے، یہ سخت اتنا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ بدبختہ انسان، تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ ظاہر کے اندر جسم کا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ سخت دل میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قلب لین نرم دل میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کون سا نرم دل؟ رب کائنات فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے احسن بات کو اتارا، اچھی بات کو اتارا، اچھی حدیث کو اتارا، قرآن کو اتارا۔ کون سا قرآن؟ کتاب متشابہ مثانی، جس میں تکرار ہے، جو ایک ہی عنوان کو بڑے خوبصورت پیرایا میں بار بار بیان کرتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین، جو دل ڈر جائے اللہ کے سامنے۔ فرمایا ثم تلین جلودکم وقلوبکم الی ذکر اللہ، پھر وہ دل نرم ہو جائے، وہ دل نرم ہو جائے اللہ کے ذکر سے۔ یہ دل میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، اور قلب سلیم بھی میرے اللہ کو بڑا پسند ہے، جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھیے، جب رب نے امتحانات لیے، مشکل میں ڈالے تو کمال کر گئے۔ اللہ نے سب دنیا کے اندر دل پرکھا تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا پرکھا تھا، امتحانات کے اندر ڈالا، آزمائشوں کے اندر ڈالا، پریشانیوں کے اندر ڈالا، لیکن جب امتحان میں کامیابی ہوئی ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ میرا ابراہیم خلیل اللہ میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم، صاف شفاف دل۔ اگر یہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کو واضح نہیں کیا۔ اگر لوگ دیکھ رہے ہوتے کہ ان کے اندر کیا کچرا ہے تو شاید یہ گٹر سے بھی زیادہ گندے نظر آتے۔ اتنے گندے دل ہیں ہمارے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو محفوظ اور چھپا کر رکھا۔ صاف شفاف دل اللہ کو پسند ہے، منافقت والا اور بے ایمانی والا دل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے مسجد میں بیٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ آئندہ سے داڑھی نہیں کٹوائیں گے، یہی دل باہر جا کر کچھ اور کہہ رہا ہو کہ نہیں، یہ تو بات غلط ہے۔ یہاں ہم ظاہر کرتے ہیں کہ بہنوں کے حقوق نہیں کھائیں گے، ان کو زمین کے اندر حصہ دیں گے، لیکن جب باہر نکلتے ہیں وہ عارضی بات کی جانے دیجیے۔ یہ قلب میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قلب سلیم میرے اللہ کو پسند ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ رب کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ کو وہی شخص پسند ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم، صاف شفاف دل لے کر آیا۔ یہ صحت مند دل کی چند قسمیں میں نے ذکر کی۔ اب آئیے بیمار دل کی طرف بڑھتے ہیں۔ بیمار دل کی چند قسمیں ذکر کر رہا ہوں۔ بیمار دل کی ایک قسم سخت دل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ دل سخت کیسے ہے، کتنا سخت ہے یہ دل؟ حالانکہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔
یہ انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. ظاہر کے اندر تو ایک ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، نرم ٹکڑا ہے، لیکن یہ جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. تو پھر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، سخت دل والے کے لیے ہلاکت ہے. جس کا دل سخت ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کو نرم دل پسند ہے. اور یہ دل ایک ایسی چیز ہے، ہم ظاہر میں تو کہتے ہیں کہ یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، ہمارے پاس اس کی نہیں قدر و قیمت ہے. اور حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو اس دل میں ایک جہان بستا ہے. اس کی مماثلت کی گئی ہے سمندر سے. جس طرح سمندر ہے ظاہر سے تو وہ پانی ہے، نرم ہے، لیکن اس کے نیچے ایک جہان بستا ہے. اسی طرح یہ دل ظاہر میں تو ایک نرم سا لوتھڑا ہے، لیکن اس کے اندر ایک جہان بستا ہے. تو بہرحال یہ سخت دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. اپنے دلوں کو نرم کیجیے. اور فرمایا قلب نفاق کی بیماری والا دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. جس دل کے اندر نفاق کی بیماری ہو، منافقت کی بیماری موجود ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض موجود ہے. اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اس مرض کو، لیکن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ، اللہ سخت اور دردناک عذاب میں ڈال دیتا ہے. یہ سخت دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نفاق کی بیماری، منافقت والا دل بھی میرے اللہ کو پسند ہے. اور ایسا دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے جس پر زنگ چڑھ چکا ہو، زنگ آلود ہو چکا ہو. قلب مکفل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے جس پر تالا لگ چکا ہو. قرآن کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. کیا وجہ ہے کہ تمہیں قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. کیا قلب مکمل بن چکا ہے؟ جس دل کو تالا لگ جائے اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کے قریب نہیں آ رہا. آج ہمارے گھروں کے حال دیکھیں جا کر. ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی یہ حالت ہے کہ مٹی سے بھرپور ہے. اور اگر بچوں نے پیسے چھپانے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے اندر رکھنے ہیں کہ کسی نے جب قرآن کھولنا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں کھولنا. یہ حالات ہے. اور زیادہ سے زیادہ ہمارا دل یہ کہتا ہے، اس لیے بھی دل کو تالے لگ گئے ہیں کہ ہماری بیٹی جب بجا کر جا رہی ہوتی ہے اس کو تحفے کے اندر قرآن کو دیتے ہیں، لیکن نہ خود عمل کرتے ہیں نہ بیٹی کو اس کی تلقین کرتے ہیں اپنے. وہ صرف دکھاوے کا ایک مرکز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا دل قلب مقفل جو قرآن کو نہ سمجھ سکے، قرآن میں تدبر نہ کر سکے، قرآن کی تلاوت نہ کر سکے، وہ بھی میرے اللہ کو پسند ہے. زنگالو دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. سورۃ المطففین میں رب العالمین فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کلا ہرگز نہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ زنگ کیوں لگ گیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگنے تو اللہ سے نقطہ لگاتا ہے، اللہ مٹا دیتے. لیکن ایک انسان ہے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ایک گناہ کیا، ایک نقطہ لگا، دوسرے گناہ پر دوسرا، تیسرے پر تیسرا، یہاں تک کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے نقطے لگاتا جا رہا ہے. نقطہ سودا، یہاں تک کہ انسان کا وہ دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. یہ سیاہ دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسا دل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو گناہ کرتا جائے توبہ کے قریب نہ جائے. گناہ تو انسان کی
یہ فطرت کے اندر رکھا گیا ہے، لیکن اس کے بعد توبہ بھی تو انسان کو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں سے پاک ہیں، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو راستہ دیا گیا وہ توبہ کا راستہ ہے۔ ایسا دل اللہ کو پسند نہیں ہے جو گناہ کرتا جا رہا ہے، توبہ کی طرف گامزن نہیں ہوگا۔ آئیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے دل کی 4 قسمیں لکھی ہیں۔ فقلب اجرد وقلب نغلق وقلب منقوص وقلب مصفح۔ فقلب اجرد، قلب اجرد وہ دل ہے جو صاف شفاف ہو، اس طریقے سے صاف شفاف ہو جردن بردن، جیسے انسان کے جسم پر کوئی بال موجود نہ ہو۔ جس طرح جنتی جب جنت میں جائے گا اس کے جسم پر کوئی بال موجود نہیں ہوں گے، صاف شفاف ہوگا۔ یہ قلب اجرد میرے اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور نمبر 2 قلب اغلب مربوط علی غلافہ، صرف سلا ہوا نہیں ہے بلکہ غلاف چڑھا کر اس کو ربط کر دیا گیا ہو، خوب سلائی کر دی گئی ہو، بند کر دیا گیا ہو، کسی کام کا نہ رہا ہو، یہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قلب منقوص بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، الٹا دل جو پڑھتا رہتا ہو، الٹا دل ہو، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قلب مصفا 2 روحوں والا دل، جس طرح صفے کے انسان کہتا ہے کہ میں تجھے بھی ایک رخ دکھایا دوسرا نہیں دکھایا، انسان کا 2 روحوں والا دل بھی میرے اللہ کو پسند نہیں۔ آئیے وضاحت میں جاتے ہیں، مختصر وضاحت کرنے لگا ہوں، وقت کم ہے۔ فرمایا کہ وہ انسان کا دل قلب اجرد، ذالک قلب المومن، یہ مومن کا دل ہے جو صاف شفاف ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور قلب اغلب جو سلا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، جو سلائی کر دیا گیا ہے، یہ ذالک قلب الکافر، یہ کافر کا دل ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور تیسرا دل قلب منقوص ہے، قلب منقوص وہ دل ہے جو الٹا دل ہے، ذالک قلب المنافق، یہ منافق کا دل ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور قلب مصفا 2 روحوں والا دل، ایک روح اس کا نیکی کی طرف گامزن ہے، دوسرا روح گناہوں کی طرف گامزن ہے۔ اس کی مثال آسان الفاظ میں دینے لگا ہوں کہ ایک پھوڑا ہے، زخم ہے، اس کو اگر گندا خون ملتا جائے، گندی خوراک ملتی جائے تو وہ بڑھتا جاتا ہے اور گندگی پھیلاتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر اس کو صاف سبزہ کی مثال لے لیجئے، اگر اس کو صاف شفاف پانی دیتے جائیں وہ خوبصورت ہرا بھرا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا اگر رخ وہ ہے کہ وہ گندا ہے اور منافقت رکھتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اگر وہ رجحان زیادہ اس بات کی طرف پکڑ رہا ہے کہ وہ صاف اور شفاف دل ہے، پھر وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اب یہ دل، اس دل کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے واضح کی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، بہت زیادہ طویل عنوان ہے، پھر انشاءاللہ وقت ملا تو گفتگو کریں گے اس فکر آخرت کے عنوان پر۔ تو یاد رکھیں جب انسان کا یہ دل ٹھیک ہوگا تو پھر ہمارے اندر پھر آخرت کی فکر آئے گی۔ اگر یہ دل ٹھیک نہیں پھر ہم آپ کو لاکھ سمجھاتے رہے، آپ کبھی بھی بدل نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی